آغاز پہلے کر چکے ہیں۔ مدینہ سے مکہ کی روانگی تو پہلے ہو چکی تھی، وہاں پہلے پہنچ چکے تھے۔ پھر مکہ کے بعد کوفہ کی روانگی بار بار غور و فکر کرتے رہے۔ جب آپ نے پختہ ارادہ پکا عزم کر لیا کہ چلے کوفہ کی طرف چلتے ہیں، یزید سے جا کر براہ راست بات چیت کرتے ہیں، تو اس موقع پر بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، بڑی عمر کے بزرگ تھے، تجربہ کار تھے۔ ان سب بزرگوں نے بار بار ایک بار نہیں کئی بار آ کے امام حسین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پوچھا، اے امام حسین آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جب وہ اپنے ارادے کا اظہار کرتے عزم کا کہ میں نے کوفہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے، آپ کو روتے کہ یہ ہمیں تو اس کے اندر بہتری نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہی کوفہ والے ہیں، ان کے تجربات، ان کی تاریخ بتاتی ہے انہوں نے آپ کے باپ حضرت علی کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ ہر موقع پہ اہل حق ہمیشہ سے دھوکہ کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کا یہ سفر ہمارے لیے، ہم سے سمجھتے کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، یہاں مکہ میں آپ قیام کریں، آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ اس موقع پر مختلف کئی صورتیں ان کو بتاتے رہے۔ ایک صورت یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ آپ چلو جانا چاہتے ہیں، آپ مرد حضرات کو لے جائیں، آپ اپنے بیوی بچوں عورتوں کو یہاں بچوں کو ادھر چھوڑ دیں۔ لیکن اس پر بھی اہل بیت ان کے بیوی بچے بھی ناراض ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہاں سب سے پہلے جو مشورہ دینے والے عمر بن عبد الرحمن کا مشورہ ہے۔ عبد الرحمن کے بیٹے عمر جو ہیں وہ آ کر مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ سفر نہ کریں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہی لوگ آپ کے مقابلہ پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے اور بلایا، اور جن کے قلوب میں بلا شبہ آپ زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے اور مشورہ کا خیال رکھوں گا۔ یہ جواب جب دے دیا، پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ بھی آ کر مشورہ دیتے ہیں۔ ان کے مشورے کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت حسین کوفہ کا سفر کرنے والے ہیں تو آپ تشریف لائے اور کہنے لگے، اے ابو عبداللہ یعنی اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم پر مہربان ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ لوگ تمہیں بیعت کے لیے کوفہ بلا رہے ہیں، آپ ہرگز نہ جائیں۔ میں تمہارے والد سے کوفہ کے بارے میں سن چکا ہوں، تمہارے والد سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سن چکا ہوں کہ تمہارے والد نے کہا تھا کہ میں نے انہیں تنگ کیا اور اکتاہٹ میں ڈالا، وہ لوگ بھی مجھے تنگ کیے اور غصہ دلائے، اور ان میں سے کسی سے بھی کبھی وفا نہیں ہو سکتی، ان سے کبھی بھی وفا نہیں ہو سکتی۔ جو ان میں کامیاب ہو وہ ناکام کرنے والے تیر سے کامیاب ہوا ہے۔ خدا کی قسم، نہ ان کی نیت ہے اور نہ کسی امر کے بارے میں ان کا کوئی عزم ہے اور نہ تلوار پر کوئی صبر ہے۔ یہ کوفہ کی ان کی نفسیات بیان کی جا رہی ہے، کوفہ والوں کے یہ حالات ہیں، ان کے گھٹی کے اندر ان کے یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ ثبوت ہے آپ براہ کرم کوفہ کا سفر آپ نہ کریں۔ پھر حضرت جابر
عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ آ کر مشورہ دیتے ہیں. ان کے مشورے کے الفاظ، عربی کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا خدا کا خوف کریں، کہیں آپس میں مد بھیڑ نہ ہو جائے، یہ مناسب بات نہ ہوگی، پر آپ عزم پر قائم رہے. اور امام حسین اپنا ارادہ جو کر چکے تھے. دیکھیں یہاں ایک ہر آدمی کی اپنی اپنی ایمان کی حالت ہوتی ہے. ہر امام حسین کا عزم، ارادہ، پختہ ایمان کا درجہ یہ ہے کہ جس نیک ارادے کے لیے عزم پکا کر لیا جائے، سفر کا آغاز کر لیا جائے، وہاں سے واپس نہیں ہوا جا سکتا. اس مصمم ارادے کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے اندر بھی دیکھتے ہیں. جب صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا کہ آیا کہ جنگ، دشمنوں سے جنگ شہر کے اندر رہ کر خندق کھود کر کی جائے یا شہر سے باہر نکل کر باہر جا کر جنگ کرنی چاہیے. تو مشورہ اکثر صحابہ کا یہ نکلا، یہ مشورہ طے ہوا اکثر صحابہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم شہر کے اندر رہ کر اپنے شہر کی حفاظت کریں خندق کھود کے طریقے سے. اور چند صحابہ کرام آپ کے وسلم کے ساتھ تھے. اکثریت کی رائے یہ طے ہوئی کہ نہیں، ہم بڑے بڑے مجاہد ہیں، ہم بہت زیادہ ہیں، ہم باہر جا کر لڑائی کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کے بعد اندر خیمے کے گئے، اپنے گھر گئے، فوجی اسلحہ اپنے اسلحے سے لیس ہو کر، جنگی لباس پہن کر، فوجی لباس پہن کر، جنگ کی مکمل تیاری کر کے جب باہر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، باہر آنے سے پہلے صحابہ کے اندر آپس میں باتیں چلتی بعد میں بڑے صحابہ نے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے بڑے صحابہ نے ان کو ڈانٹا، یار آپ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو اظہار یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم شہر کے اندر ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا. تو اس رائے کو دیکھنے کے بعد سب نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے، ہم معذرت کر کے ہم یہ کہیں گے ہم جس طرح آپ کی رائے جس طرح عمل کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر کیا جواب دیا؟ مجاہد یا نبی جب فوجی اسلحہ پہن لیتا ہے، فوجی وردی پہن لیتا ہے، مجاہد کے مجاہدانہ لباس پہن کر وہ لباس کو اتار کر نہیں. تو یہاں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی یہی ہمیں یہ عزم نظر آتا ہے، پختہ عزم نظر آ رہا ہے. تمام کی تمام صحابہ کرام بار بار آ کر مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کوفہ کا سفر نہ کریں، آپ یہاں مدینہ میں رہ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اس سے کہ جو صحابہ کرام آپ کے پاس مشورہ لے کر آ رہے ہیں، یہاں تھوڑی سی پیچھے جمعہ کا جو کہ بات ہو چکی ہے، دوبارہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جو ہی یہاں کوفہ کی طرف سے ان کا گورنر یا مقرر ہو کر مدینہ میں آتا ہے تو کچھ صحابہ کرام اس گورنر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں. کچھ صحابہ کرام وہ نہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں. علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت معاویہ کی شہادت کے بعد، تو یہاں کی مسلمانوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں. کچھ گروہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، کچھ گروہ اس امام کوفہ یزید اس کی چونکہ انتشار کا دور بڑھنے کا خطرہ تھا، انتشار سے بچنے کے لیے انہوں نے یزید کی بیعت کے ساتھ اتفاق، گورنر کی طرح جو والی منتخب ہو کر آیا تھا اس سے انہوں نے اتفاق کر لیا، ہم ٹھیک ہے بھی آپ حکومت اپنے پاس رکھے، ہم اپنا کام کریں گے. تو یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صحابہ نوجوان تھے وہ چاہتے تھے نہیں، حکومت کے حقدار، خلافت کے حقدار آپ ہیں، کیونکہ وہ تو بعد کے مسلمان ہونے والے ہیں، اس لیے خلافت کا وراثت آپ کے ساتھ ہیں. اس ناطے سے مسلمانوں کے یہاں دو گروہ بن جاتے ہیں. یا دوسرے گروہ کے جو صحابہ کرام ہیں وہ بار بار آپ کے پاس آ رہے. کوئی ایسا اختلافی کوئی جنگ کی نوعیت نہیں ہے، اختلاف ایک رائے ہے، مشورہ ہے کہ امام حسین آپ اس لیے آپ یہاں رہ جائیں. حضرت جابر بن عبداللہ کا مشورے کے بعد اور بھی صحابہ کرام آتے ہیں. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مشورہ بھی بہت بڑا اہم مشورہ آتا ہے، وہ بھی آ کر مشورہ دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کیا ہے کاتبین وحی میں سے ہیں اور کاتبین حدیث میں سے ہیں. ہر مشورے کے ساتھ بڑے تجربہ کار صحابی ہیں، پرانے صحابی، بزرگ صحابی ہیں، اب بار بار آپ کو مشورہ دیتے ہیں اور ہر جنگ کے میدان کے اندر بھی سب سے آگے تھے. یہ آ کر مشورہ دیتے ہیں. حضرت ابن عباس نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے
اس ارادہ کی اطلاع ہوئی تو تشریف لے اور فرمایا کہ میں یہ خبر سن رہا ہوں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کے دور میں عجیب بات ہے، جب کسی کی طرف سے بات پہنچتی ہے نا، کسی بھائی کی طرف سے، مسلمان بھائی کی طرف سے، رشتہ دار برادری کی طرف سے، کسی دوسرے کی طرف سے بات پہنچتی ہے تو تحقیق کیے بغیر اپنی طرف سے فیصلہ کر کے جا کے اس کو ٹھوس دیتے ہیں کہ بس میں نے یہ سنا ہے، اس کا جواب یہ دے رہا ہوں۔ لیکن یہاں دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ امام حسین کے پاس آ کر کیا یہ نہیں کہتے میں نے سنا ہے آپ اس طرح کرے اس لیے میں آپ کو نہیں، پہلے پوچھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، میں یہ خبر سن رہا ہوں، اس خبر کی حقیقت کیا ہے، واقعی آپ کا ایسا ارادہ ہے یا خبر جھوٹی خبر تو نہیں پہنچی میرے پاس، اس جو مدعی اصل ہے اس سے براہ راست خبر کی تحقیق لینی چاہیے۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما، کہ اے مسلمانوں جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کرنے کے بعد اس کے بعد فیصلہ کیا کرو۔ تو یہاں جب فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں جانے والا ہوں انشاءاللہ، اتنا صحیح اظہار فرمایا، انشاءاللہ آخر میں ساتھ کہہ دیا کہ میں ارادہ کر چکا ہوں، 2-4 دن کے اندر میں ارادہ کر چکا ہوں، میں روانہ ہونے والا ہوں انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی وہ ہوگا۔ ابن عباس نے فرمایا بھائی میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ دیتا ہوں، خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کسی ایسی قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے تو ان کو انہوں نے قتل کیا تھا، ایک اور سفیر گیا تھا اس کو انہوں نے قتل کیا تھا، 2 قتل یہ پہلے کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کے واقعات دیکھیں، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑے نا، اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں۔ بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فوراً چلے جانا چاہیے اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں جبکہ ان کے سروں پر ان کا امیر قائم موجود ہے۔ اس عبارت کا پچھلا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں جب ان کا امیر ان کے اوپر موجود نہیں، ان کا امیر، ان کا بادشاہ، ان کا خلیفہ موجود نہیں، وہ اکیلے ہیں، بے سر و سامان ہے، پھر تو آپ جو ان کی خلافت آپ سنبھالیں۔ ہاں جبکہ ان کے سروں پر ان کا امیر وصول کرتے ہیں تو ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ اور مقابلہ کی دعوت ہے، اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے اور مخالفت اور مقابلہ پر آمادہ ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا میں اللہ سے استخارہ کرتا ہوں۔ ابھی غور و فکر ہو رہا ہے، بار بار کچھ کر رہے ہیں، کچھ بار بار کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دوبارہ مشورہ آتا ہے، ایک بار نہیں، دوبارہ پھر دوسرے دن پھر ان کے پاس تشریف لے کر آتے ہیں۔ دوسرے دن ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر تشریف لائے، فرمایا میرے بھائی میں صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، میں صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے آپ کے اس اقدام سے آپ کے اور آپ کے اہل بیت کا شدید خطرہ ہے، مجھے خطرہ ہے آپ کا اور اہل بیت کا، اور مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ اہل عراق اہل شکن ہے، اہل عراق، اہل کوفہ، اہل عراق اہل شکن ہے، یعنی وعدہ توڑنے والے، وہ ہر موقع پہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، کیونکہ یہ خبریں ساگر کے پاس پہلے بار بار میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگ جو کہ بعد میں آ رہے ہیں بات تھوڑی سی دہرانی پڑتی ہے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ وعدہ خلافی کر چکے ہیں، ان کو قتل کر چکے ہیں، ان کے بعد ان کے سفیر کے خلاف وعدہ خلافی کر کے ان کو قتل کر چکے ہیں۔
واقعات یہ ثبوت بتا رہے ہیں کہ وہ وعدہ توڑنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، جو اپنے صدیروں کو، اپنے امیروں کو معاف نہیں کرتے، قتل کر دیتے ہیں، وہ آپ کے کون سے سگے بھائی رشتے دار ہیں؟ اس لیے آپ وہ بے وفا لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں، آپ اس شہر مکہ میں اقامت کریں، آپ اسی کو کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ معذرت کے ساتھ بھائی بعض مفسرین یا مقررین، بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ والوں نے تو نکال دیا ہوگا، نعوذ باللہ تقریر کو بڑھانے کے لیے، بات ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی بات کو جاری رکھنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ نہیں، نہ مکہ والوں نے نکالا ہے، نہ مدینہ والوں نے نکالا ہے، ان کا اپنا عزم، اپنا ارادہ، اپنی ایمان کی حالت ہے، دین اسلام کو باقی رکھنے کی نیت ہے۔ فرماتے ہیں آپ اس شہر مکہ میں اقامت کریں، آپ اہل حجاز کے مسلم رہنما اور سردار ہیں۔ آپ اہل حجاز وہ مقام ہے جو مدینہ اور مکہ دونوں کی ریاست کا ایک مقام ہے۔ آپ اہل حجاز کے ہمارے مسلم رہنماؤں کے، آپ ہم سے سب کے آپ سردار ہیں، اور اگر اہل عراق آپ سے مزید تقاضا کریں تو آپ ان کو یہ لکھیے کہ پہلے اپنے امیروں اور حکام کو اپنے شہر سے نکال دو، تو جو ہمارے بادشاہ ہیں، امیر ہیں، ان کو پہلے نکال دو، جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ امیر بھی، ان کے سردار بھی، پورا بادشاہ بھی آپ کے پاس بیٹھے اور میں بھی آپ آ جاؤں، تو دو بادشاہوں کی کیسے حکومت چل سکتی ہے؟ اسی کو قرآن پاک کے اندر الفاظ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ کوئی سلطنت دو خداؤں، دو بادشاہوں کے درمیان نہیں چل سکتی۔ ایک بادشاہ بھی، ایک خدا تو ہو سکتا ہے، دو خدا ہوں گے تو یہ تنازع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اور اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں، یہاں سے آپ نے جانا بھی ہے، یمن چلے جائیں آپ، پہلے یمن ماشاءاللہ وہاں کم ٹھیک ہے کہ وہاں بہت سے محفوظ قلعے اور پہاڑیاں ہیں اور طویل اور عریض خطہ ہے، وہاں آپ کے والد کے متبعین بھی، آپ کے والد کی پیروی کرنے والے، آپ کے والد کے مرید بھی وہاں پر کثرت پہ جاتے ہیں کہ اہل یمن والے آپ کا ساتھ دیں گے، وہ مخلص لوگ ہیں، وہ ان کی خصوصیات بتائیں کہ وہ علاقے، وہاں کی زمینی خصوصیات بتائیں، بہت وسیع علاقہ ہے جی، وہاں پہاڑیاں بھی ہیں، محفوظ قلعے بھی ہیں، آپ کے والدین کے مریدین بھی، آپ کی تابعداری فرمانبرداری کرنے والے مخلص لوگ بھی ہیں، آپ یمن چلے جائیں۔ اس طرح آپ لوگوں کے ہنگاموں سے جدا رہ کر بذریعہ خطوط خود کو اشاعت و حمایت کر سکیں گے۔ اس طرح آپ وہیں بیٹھ کر خط و کتاب اپنی جاری رکھیں، اب آپ بہتر رہ جائیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن عباس، میں جانتا ہوں آپ ناصح یعنی نصیحت کرنے والے ہیں، آپ خیر خواہ ہیں، آپ بڑے مشفق ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، مگر میں اب عزم کر چکا ہوں، میں اپنا ارادہ اب کر چکا ہوں، اس کو فسر کرنا، اس کو توڑنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی، میں ایک وعدہ کر چکا ہوں، میں ارادہ کر چکا ہوں، اب اس میں ارادے سے میں آتے گا دیکھو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں، اب میں اس لیے یہاں۔ پھر فرمایا ابن عباس نے فرمایا کہ میرے بھائی، اگر آپ جانا طے ہی کر چکے ہیں، خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ وہی بات جو پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی، مختلف رائے ہونے سے یہ بھی آئی، اپنے بچوں اور عورتوں کو آپ اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ جس طرح کہ حضرت عثمان قتل کیے گئے تھے، حضرت عثمان بھی اپنے گھر کے اندر قتل کیے گئے تھے۔ اس طرح حضرت حسین کو کوفہ کے لیے جب روانگی ہوئی، پھر بات کو مختصر کرتے ہیں، پھر آگے بڑھاتے ہیں، بالآخر یہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شاعر سے ملاقات ہوتی ہے، آگے شاعر بھی آپ کو یہ نصیحت کرتا ہے، بار مشورہ دیتا ہے کہ فرمایا آپ یہاں رہ جائیں، لیکن حضرت حسین نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ پھر اس شاعر کا مشورہ یہ سن لیں، اس نے یہ کہا کہ
راستہ میں پھر ذوق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہے، وہ ملا، حضرت حسین کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسین نے جواب دینے کے بجائے ان سے پوچھا، یہ تو بتلاؤ کہ اہل عراق کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرزدق نے کہا، اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربہ کار سے بات پوچھی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل عراق کے قلوب میں تو آپ کے ساتھ ہیں، اہل عراق کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی ظاہری طور پر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جب جنگ کا موقع آئے گا، لڑائی کا موقع آئے گا، پھر ان کی تلواریں ان کے ساتھ ہو جائے گی، آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ فرمایا، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اور پھر فرمایا، اللہ کے ہاتھ میں تمام کام ہیں، وہ جو چاہتا ہے، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے، اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم شکر کرنے میں بھی کسی کی اعانت اور طلب کرتے ہیں، اور ادائے شکر کی توفیق دے، اور اگر تقدیر ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص خطا پر نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ تو یہاں جو بات خلاصہ اس بات کا یہ نکلتا ہے، اصل میں یہ چیز عام طور بیان کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ کیوں طے ہوا، کس طرح معاملہ طے ہوا، عام طور پر اس واقعے کی حقیقت کھول کر سے نہیں بیان کی جاتی۔ تو یہاں جو بات یہاں تک جو بات آتی ہے، اگلی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کر لیں گے۔ یہاں جو اصل میں یہاں آخری بات میں بھیجے تقدیر کی، ایک ہوتا ہے آدمیوں کا آپس کا مشورہ، آپس کی بات چیت، ہم آپس میں مشورہ طے کرتے ہیں، دل پر ہم روزانہ کی طے کرتے ہیں، رات کی ارادہ کرتے سوتے صبح میں کیا ہے میں نے فلاں سفر پہ جانا ہے، فلاں کھیت میں جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، ادھر ادھر جانا ہے، اپنا ایک ارادہ ہوتا ہے، سفر کا ارادہ ہوتا ہے، فلاں میں یہ کام دیکھا، اگلے دن میں یہ کام کروں گا، لیکن ایک ہم نے اپنا فیصلہ کیا، مشورہ کیا گھر کے اندر جو بھی، لیکن اتفاقاً صبح کو کیا مشورہ، ہمارا فیصلہ کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیری فیصلہ کچھ اور تھا۔ وہ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی موت واقع آ جاتی ہے، جب موت ایک ایسا تقدیری آسمانی فیصلہ ہے جس کے مقابلے میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نہ ایسا موقع دے، بعض دفعہ گھر کے اندر موت کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، یا کسی اور رشتے داروں کے یہاں موت کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، یا ہمسائے کے طور کوئی نہ کوئی معین اسرائیل کی طرف سے کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی اپنی دکان بند کر دیتا ہے، اپنا سفر روک دیتا ہے، اپنا دوسرا کام کاج سارے کام کاج چھوڑ کر اس سفر کی نئے سفر کی طرف چل پڑتا ہے، یا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کمی بھی معاش فرمائے، اور خود آدمی جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے بھی دن کو یہ کام کرنا ہے، وہ رات ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آدمی کے منصوبے کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم منصوبے کچھ اور ہوتے ہیں، تو آسمانی آدمی کا اپنا فیصلہ، ایک آدمی کا اور فیصلہ ہوتا ہے، لیکن تقدیری فیصلہ، آسمانی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تقدیر کے اندر چیز لکھی جا چکی تھی، حضرت امام حسین نے وہاں پہنچنا تھا، یہ سارے سفر کرنا تھا، یا اس کی پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اپنی زبان مبارک سے سنائی تھی، یہ پیشین گوئی سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے نہیں سنائی، حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر سناتے ہیں۔ وہ واقعہ اس طرح پیش آتا ہے، صحابہ کرام باقی اور دوسرے صحابہ کرام آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں،